کروڑوں لوگوں کو ایک الگ ہی راہ دکھانے والے خادم رضوی اچانک اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ کیسے کروڑوں کے لیڈر بنے؟ ان کی موت کو قتل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ وہ عروج پر کیسے پہنچے؟ پھر اس دنیا سے رخصت کیسے ہوئے؟ اس پر آج نظر ڈالتے ہیں۔ نومبر 2010 پنجاب کے گورنر شیخوپورہ جیل میں آسیہ بی بی نامی ایک کرسچن قیدی سے ملنے گئے۔ یہ وہ قیدی ہیں جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدمے میں سزائے موت پا چکی ہیں۔ جیل سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان تاثیر نے کہا، توہین رسالت کا قانون ایک بلیک لا ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آسیہ بی بی کے لیے صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کریں گے اور اس قانون میں نظر ثانی کے حامی ہیں۔ سلمان تاثیر کو اس وقت اندازہ تک نہیں تھا کہ یہ بات ان کی جان لے لے گی۔ مذہبی جماعتوں، علماء اور عوام کے ایک بڑے طبقے نے اس بیان کو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی تضحیق قرار دیا۔ اسی بیان کے بعد سلمان تاثیر کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوا۔ 4 جنوری 2011 کا وہ دن آیا جب گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو سیکیورٹی گارڈ ممتاز قادری نے فائرنگ کر کے جان لے لی۔ ممتاز قادری نے موقع پر ہی گرفتاری دے دی اور اعتراف جرم بھی کیا۔ ممتاز قادری کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت میں چلا۔ ممتاز قادری کا موقف تھا کہ انہوں نے یہ قدم توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی حمایت میں اٹھایا، لیکن عدالت نے یہ موقف قبول نہیں کیا۔ کیس چلتا رہا اور اکتوبر 2011 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ممتاز قادری کو سزائے موت سنائی۔ 2014 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی۔ ممتاز قادری نے سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی، مگر سپریم کورٹ نے بھی قادری کی سزا برقرار رکھتے ہوئے اپیل مسترد کر دی۔ اس کے ساتھ ہی 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ سب دنگ تب رہ گئے جب ان کی تدفین کے موقع پر لاہور میں تاریخی جنازہ ہوا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ تب سب کو لگا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے علاوہ بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو مذہبی وابستگی رکھتی ہے۔ ایسی سپیسز کو پر کرنے کے لیے ایک نام منظر عام پر آیا۔ وہ نام تھا خادم حسین رضوی۔ خادم حسین رضوی نے ممتاز قادری کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ قرار دیا۔ ان کی پھانسی کے بعد بری امام کے قریب ایک مرکزی علامتی مقام بنا دیا گیا۔ خادم حسین رضوی نے ایک واضح لائن کھینچی اور کہا، جو اس قانون میں ترمیم کی بات کرے گا اس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ یہ بیانیہ عوام میں تیزی سے مقبول ہوا، خاص طور پر نچلے اور مذہبی طبقوں میں۔ خادم رضوی نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام رکھا گیا تحریک لبیک پاکستان۔ اس پارٹی نے ممتاز قادری کے مقدمے کے حوالے سے جلسے کیے اور خادم حسین رضوی اس میں جذباتی تقاریر کرتے رہے۔ 2017 میں حکومت نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حلف نامے کے الفاظ میں حلف اٹھاتا ہوں سے بدل کر میں اقرار کرتا ہوں کر دیے۔ اس پر خادم حسین رضوی حکومت کو نشانہ بناتے رہے۔ انہوں نے اسے دانستہ سازش اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ قرار دیا۔ اگرچہ حکومت نے بعد میں ترمیم واپس لے لی، مگر خادم حسین رضوی نے کہا، غلطی کرنے والوں کو سزا دیے بغیر معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت خادم حسین رضوی نے نومبر 2017 میں لاہور سے اسلام آباد مارچ کا اعلان کیا۔ قافلہ راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پہنچا۔ وہیں پر دھرنا دے دیا گیا جو تقریباً 20 دن جاری رہا۔ خادم حسین رضوی کے 3 مرکزی مطالبات تھے۔ پہلا، وزیر قانون زاہد حامد کا استعفیٰ دے، ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلف نامے کی مکمل بحالی ہو۔ اس وقت خادم رضوی شدید بیمار اور ویل چیئر پر تھے، مگر روزانہ انتہائی دبنگ تقاریر کرتے رہے۔ ان کی زبان عوامی اور جذباتی تھی جس نے ہجوم کو جوڑے رکھا۔ دھرنے سے اسلام آباد مفلوج ہو گیا۔ پولیس اور انتظامیہ دھرنا ختم نہ کر سکی۔ میڈیا، عدلیہ اور ریاستی ادارے مسلسل دباؤ میں رہے، لیکن بڑی مشکلوں کے بعد 27 نومبر 2017 کو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا جس کے تحت حکومت نے مطالبات تسلیم کیے۔ زاہد حامد نے استعفیٰ دیا اور اسی طرح دھرنا پرامن طور پر ختم ہوا۔
اس دھرنے کے بعد خادم رضوی ایک مذہبی خطیب سے ملکی سطح کے طاقتور سیاسی رہنما بن گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کو عوامی شناخت ملی اور 2018 کے انتخابات میں TLP نے لاکھوں ووٹ حاصل کیے۔ 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آسیہ بی بی کو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدمے سے بری کر دیا۔ یہ فیصلہ آتے ہی تحریک لبیک پاکستان اور خادم حسین رضوی نے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ ملک کے بڑے شہروں میں سڑکیں بند ہو گئیں۔ TLP ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے لگی۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد مکمل مفلوج ہو گئے۔ خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کی تقاریر میں عدلیہ پر شدید تنقید کی گئی۔ یہ احتجاج فیض آباد دھرنے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ سڑکیں، موٹر ویز، ریلوے نظام بند ہو گیا۔ ججوں، فوجی قیادت اور حکومت کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی۔ عام شہری یرغمال بن گئے۔ اس وقت ریاست کو احساس ہوا کہ اگر اب نہ روکا تو یہ گروہ ہر عدالتی فیصلے کو سڑک پر چیلنج کرے گا۔ فوج کو جزوی طور پر طلب کیا گیا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ اب طاقت استعمال ہو سکتی ہے۔ 2 نومبر 2018 کو حکومت اور TLP کے درمیان معاہدہ ہوا۔ حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ نظر ثانی اپیل کی مخالفت نہیں کرے گی اور آسیہ بی بی کا نام ECL پر ڈالا جائے گا۔ TLP نے بھی احتجاج ختم کر دیا، لیکن یہ معاہدہ تب کی PTI کی حکومت نے تھوڑا وقت لینے کے لیے کیا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد ریاست نے تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا اور پیر افضل قادری سمیت مرکزی قیادت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سینکڑوں کارکنوں پر مقدمات ہوئے اور TLP کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی۔ تحریک لبیک وقتی طور پر کمزور ہو گئی۔ خادم رضوی کی صحت جیل میں مزید خراب ہوئی اور نومبر 2020 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کو لے کر آج بھی سوال اٹھتا ہے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ طویل عرصے سے دل، سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے۔ آخری دنوں میں طبیعت شدید خراب تھی۔ ان کی وفات کو طبعی موت قرار دیا گیا، لیکن ان کے حامی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پوری قوم کا بس یہی سوال تھا کہ پردے کے پیچھے کچھ تو ہوا ہے۔ ان کے حامیوں اور عوام کے ایک طبقے میں قتل یا سازش کی باتیں گردش کرنے لگی۔ سب کا بس یہی سوال تھا کہ خادم حسین رضوی کوئی طویل عرصے تک اسپتال میں نہیں رہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے نہ ہی میڈیا بریفنگ دی گئی۔ ایک دن طبیعت خراب ہوئی اور اگلے دن وہ انتقال کر گئے۔ یہ اچانک پن شکوک کو جنم دینے کا سبب بنا اور یہ بات آج بھی کافی لوگوں سے ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ عوام کے اندر انتقال کا خدشہ اور باتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن قانونی اور خاندانی سطح پر قتل کا کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ ان کی وفات کو سیاسی طور پر مشکوک سمجھا گیا، مگر قانونی طور پر ان کی نیچرل ڈیتھ ہی ہوئی ہے۔